السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلے میں اپنی بات پیش کر دوں، اس کے بعد ہمارے یہ سب احباب کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں عقیدے کے تعلق سے کچھ غلطیاں جو پھیلی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پر، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ فیس بک پر، ٹویٹر پر اور جہاں تہاں سب شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایک چیز جو ان دنوں میں بہت زیادہ دیکھ رہا تھا، اصل میں شیعہ اس وقت بہت زوروں پر دکھ رہے ہیں، تو وہ بہت زیادہ غلط قسم کی حدیثیں پرچار کر رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے اہل سنت اس کا شکار ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ ایک حدیث بڑے زور شور کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے بل پر لوگوں کو رافضیت اور شیعت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حدیث نہ صرف ضعیف اور منکر ہے، یہ حدیث بے اصل ہے، باطل ہے۔ محققین کے نزدیک یہ حدیث گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ آپ کو بیوقوف بنایا جائے گا سوشل میڈیا پہ، آپ سنتے ارے یار ایسی حدیث ہے کیا؟ آپ جان لیجیے، اگر آپ کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، حدیث نہ صرف ضعیف ہے بلکہ منکر ہے، بے اصل ہے، باطل ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، کسی نے بھی بیان کیا، آپ تحقیق کر لیجیے اور سن لیجیے۔ جو لوگ بھی یہ حدیث جان بوجھ کر کے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جو آپ نے نہیں کہی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری سن لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب اتنے روات نے ہر طبقے میں بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو کوئی میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، پھر بھی بس آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ جہنمی ہیں۔ ایک بات، ایک اور حدیث ہمارے اہل سنت کے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور جب سے سوشل میڈیا اور فیس بک چلا ہے تب سے تو ہر کوئی عالم، ہر کوئی مفتی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ٹھاک لوگ بگڑ رہے ہیں اور بہت سے بگڑے لوگ سدھر رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے اللہ کے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث جھوٹی، بے سند، باطل اور گڑھی ہوئی حدیث ہے، اور آپ نے بہت سنا ہوگا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو خوب بیان کیا گیا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کون بیان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یعنی مقصد آپ جھوٹی حدیث سے بیان کرو گے یا قرآن کی آیت سے مقصد پتہ چلے گا؟ حدیث جھوٹی آپ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنایا گیا، اور قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور باقی دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ دو باتیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ تو میں نے بتایا اگر کوئی آدمی جھوٹی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کرتا ہے تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ باقی ہمارے ساتھیوں کو دیکھیں، کوئی سوال اگر ہو معاشرے میں سلگتا کوئی مسئلہ جس پر گفتگو ضروری ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہے، کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو چوتھے دن، ہاں جی، چوتھے دن محلے والوں کو بلا کے
बच्चों को या औरतों को घर में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है इसाले सवाब के लिए, जाने दें, और जाने दें। और मदरसों में भी पैसा वैसा देते हैं इसाले सवाब करवाने के लिए। तो ये कैसा है, जिसे सबको बुला के इकट्ठा ऐसा कुछ है? हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा मसला है, और ये पहले था, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और कहीं कहीं धीरे धीरे चालू भी हो रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, दीन और शरीयत नाम है कुरान का, सुन्नत का और सहाबा के फहम का। यही तीन चीजें दीन है, जो कुरान में है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और जो सहाबे कराम ने समझा है, वही दीन है। न कुरान में ऐसा कोई सबूत है कि कुरान पढ़ करके मैयत को बख्शा सकते हैं, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में इसका वाज़ेह जिक्र है कि कुरान पढ़ करके मैयत को इसाले सवाब किया जाए, न सहाबे कराम ने ऐसा समझा, न सहाबे कराम में से किसी ने भी कुरान पढ़ करके मैयत को बख्शा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे वफात पाए हैं, कहीं नहीं साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी से प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने वफात पाई है कि अल्लाह के नबी खाना खाते वक्त उन्हें याद करते थे। कहीं इसका सबूत नहीं कि आपने कुरान पढ़कर बख्शा हो। चचा हमजा, जिसके कातिल को आपने कहा था मेरी नजरों के सामने नहीं आना, उनकी शहादत के बाद कहीं नहीं साबित है कि आपने कुरान बख्शवाया हो पढ़कर। तो जो चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे दीन समझ करके, साहबे कराम कर सकते थे और उन्होंने नहीं किया, उसको अब अगर हम करते हैं तो गोया कि हम ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रह गई थी तबलीग में। ये गोया कि एक तरह का इल्जाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसलिए सिर्फ कयास के बेस पर बहुत सारे उलमा ने इसकी इजाजत दी है, लेकिन मेरी तहकीक या हमारे असातिज़ा की तहकीक या हमने जहां तक समझा है, जिस चीज का सबूत ना हो कि इस चीज के जरिए इसाल सवाब किया जाएगा, उसको दूसरी चीज पर कयास न किया जाए। सदक़े के जरिए इसाल सवाब का सबूत है, हज के जरिए इसाल सवाब का सबूत है, उम्रा के जरिए इसाल का सवाब सबूत है, जिक्र के जरिए नहीं है, नमाज के जरिए नहीं है, कुरान के जरिए नहीं है। तो ऐसी तमाम चीजें जिनका सबूत ना हो, ऐसी चीजों को हमें धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। और सकरात के वक्त जैसे किसी की मौत होने वाली हो, औरतें देखता हूँ मैं या सूरह यासीन पढ़ती कुरान शरीफ लेके बैठ जाती हैं, ये सब कैसा है? असल में बहुत सारी खुराफात का दारोमदार ये एक खास मौजू है कि गुमराहियों के फैलने के असबाब, शिर्क और बिदात के फैलने के बहुत सारे सबब हैं, बहुत सारे बेस हैं। उन्हीं में एक बेस है कमजोर हदीसों का चलन। लोगों ने क्या समझा, हदीस के नाम पर अल्लम गल्लम, उल्टा सीधा, रत्बो याबे, झूठा सच्चा सब बयान करना शुरू कर दिया। उन्हीं हदीसों में एक हदीस है, इक़रऊ अला मौताकुम सूरह यासीन, अपने मुर्दों पर या करीबुल मर्ग पर सूरह यासीन पढ़ो। ये हदीस ज़ईफ है, कमजोर है। इससे इस्तिदलाल करके मैयत पर या बीमार पर सूरह यासीन नहीं पढ़ना चाहिए, हदीस सही नहीं है। इसी हदीस की बिना पर यह तरीका राइज हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हमें तहकीक की तरफ आना चाहिए। सही हदीस के होते हुए हमें ज़ईफ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ज़ईफ की तरफ भागेंगे तो धीरे धीरे ज़ईफ से बातिल, बातिल से गढ़ा हुआ, धीरे से गलती, गलती से बिदअत, बिदअत से शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं। ये शेख, अपने मुल्कों में आजकल क्या पहले से ये ज़रूर चलते आ रहा है, लोग जो है जुम्मा की एक नमाज पढ़ते हैं 7 दिन के बाद, बाकी नमाजों को जो है नशे तर्क कर देते हैं। तो ये क्या क्यों? जुमई मुसलमान। असल में ऐसा है कि लोग ऐसा गलत फहमी, इंसान कमज़ोर है। मेरे भाई दोस्तों, बगैर नमाज के दीन नहीं है, बगैर नमाज के इस्लाम का तस्वुर नहीं है। कलमे शहादत के बाद पहला फरीज़ा, पहला रुकन नमाज का है। नमाज के बगैर इस्लाम का तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो नमाज का है। फमन तरकहा फक़द कफर, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र का काम किया। मैं नहीं कहता वो काफिर है, लेकिन कुफ्र का काम है। अच्छा, जुमा वाली बात किस लिए आई? असल में एक हदीस है कि जो आदमी मुसलसल 3 जुमा छोड़ता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देता है। उस हदीस के चक्कर में लोगों ने समझा कि चलो कम से कम मुहर न लगे, अपना जुमा नमाज पढ़ते रहें।
غلط بات ہے. نماز 5 وقت والذین هم علی صلاتهم دائمون کامیاب مومنین کی علامت ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون جو لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور و برہان ہوگی. اور بہت سے لوگوں کے بارے فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا حشر ابی بن خاف حامان قارون کے ساتھ ہوگا. اور جو لوگ جب جہنمی چلے جائیں گے اور جب جنتی ان سے پوچھیں گے تو جہنم میں کیسے آ گئے, بہت سارے جرائم ہوں گے ان کے کفر کے بھی, لیکن جو پہلا جواب دیں گے وہ یہی کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز پڑھنے کا مطلب جمعہ کی نماز نہیں, 5 وقتہ نماز مراد ہے میرے بھائی. 5 وقتہ نمازی بنی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو نمازی بنا. اور یہ علم سیکھنا شیخ جنہوں نے جیسے ایک جو آدمی نماز کی طرف نہیں جاتا تو پھر علم تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا اس کے لیے. علم سیکھنا کیسا ہے اسلام کے اندر؟ علم تو پہلا فرض ہے. علم کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا, علم کے بغیر آدمی عقیدہ نہیں جان سکتا. تو اس قدر کم سے کم علم ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے دین کی بنیادی باتوں کو جانے. اپنی اولاد کو کم سے کم 3 چیز کا علاج آدمی کو ہونا چاہیے. کس چیز کا؟ آپ کا رب کون ہے, آپ کا دین کیا ہے, آپ کے نبی کون ہے جن کی آپ کو پیروی کرنی ہے. یہی چیز آپ سے قبر بھی پوچھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 3 بار یہ کہے رضیت باللہ ربا, میں اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہو گیا, وبمحمد النبی صلی اللہ, اور محمد کو اپنا نبی مان کر, وہ شخص جنت میں داخل. تو کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آدمی کفر اور شرک میں, حق اور باطل میں تمیز کر سکے. فرض ہے علم حاصل کرنا. اچھا میرے صاحب, وضو بناتے وقت بہت سے لوگ سر کا جب مسح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہ کیسا ہے؟ اور اسی میں صاحب سلام پھیرنے کے بعد بہت سے لوگ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, دہنا کہتے ہیں, یا کبھی یہ سب کیا ہے؟ یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی صرف صحیح چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو زیادہ سے زیادہ اسے تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. عاملۃ الناصبہ نہ بنی. اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل پسند نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, اچھا عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا ثبوت ہے, وضو ختم کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ثبوت ہے. بیچ میں کسی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو کوئی کرتا ہے یہ بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اس لیے گمراہی کے کام آپ نہ کریں. اس بسم اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بیچ میں کوئی دعا نہیں وضو کرتے. اچھا, سلام پھیرنے کے بعد کیا بتائیں, ہمارے بہت سارے بھائی سلام پھیر کر کے بس ایسے کیا جرم کر لیا ہم نے نماز پڑھ کر کے ماتھا پکڑ کر بیٹھ جاتے. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کیجیے, آپ نماز پڑھے تو یہ کیا, ہمارے ہاں تو یہ ماتھا پکڑنے کا مطلب کہ بڑا گجب ہو گیا, بڑی غلطی ہو گئی. تسبیح پڑھتے ہیں یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہو, اچھا 11 بار, پھر یا نورو یا نورو یا نوری 11 بار بتائے. پڑھ کے ہو کے اس کو آنکھ پہ یہ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. ہمارے نبی نے تو یہ کہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے استغفر ثلاثا, تو 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے. اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک. یہ کبھی یا عزیز یہ کب آپ نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی ہے. یہ اپنے من سے ایجاد کر کے کہتے ہیں ایسا کہنے سے سر میں درد نہیں ہوتا. ایک آدمی سے ہم نے پوچھا ایسا کیوں کہ تو کہا سر میں درد نہیں ہوتا. ہم کہا کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے بندے پہلے پورا ذکر پڑھ لو, بعد میں کچھ دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے سر درد کے لیے. لیکن سلام پھیرتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ ہم نے کون سی غلطی کر دی. بہت بڑا گجب ہو گیا جو نماز پڑھ. اعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, سنت کا طریقہ اپنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری پوری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, سوائے اس کے جو انکار کر دے. صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ من یابا, میرے آقا انکار کون کرے گا؟ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں بدعتی قسم کے لوگ آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جو میرے نافرمان ہوں گے گویا کہ انہوں نے جنت میں جا سے انکار کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور کوئی بات؟ اچھا مولوی ہاں صاحب, جی. جان بوجھ کے اگر کوئی نماز تاخیر میں کرتا ہے, جیسے فجر میں
تو کیا وہ منافق ہو جائے گا؟ ہاں جو منافق کی علامت ہے، فجر اور عشاء کی نماز جو ہے تاخیر سے پڑھنا، پیچھے رہنا منافقین کی علامت ہے۔ منافق کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدے کا منافق ہے، لیکن عملی نفاق، جیسے یہ کفر کا کام ہے، کہتے ہیں نا، اس سے نہیں کہ وہ آدمی کافر ہو گیا، لیکن یہ دھیرے دھیرے آدمی جب نماز سے دور ہو جاتا ہے تو یہی نفاق اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اچھا مول صاحب، لوگ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو یہ دیکھا جاتا ہے 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے ہیں، یا پھر فوراً جو ہے نا اٹھا لیں گے قرآن، نماز نہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھتے ہی ساتھ وہ قرآن کو پہلے اٹھائیں گے، وہ چومیں گے، بعد میں پھر قرآن کو تلاوت کریں گے، جبکہ حدیث میں ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا صحیح مطلب؟ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے قرآن چومنے والی بات، دوسری یہ ہے کہ مسجد میں پہنچے تو پہلا کام کیا کریں۔ جہاں تک قرآن چومنے کی بات ہے تو قرآن چومنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن چومنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ چومنا بدعت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب داخل ہوں تو نہ بیٹھ جائیں گے نہ قرآن پڑھیں گے، بلکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ تحیت المسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں کا کوئی جب مسجد میں داخل ہو تو تب تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز کے، جمعہ کا خطبہ بھی اگر ہو رہا ہو تب بھی آپ 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، سلیح غطفانی آئے اور بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے اپنا خطبہ روک کر کے کہا سلیح اٹھو، اٹھو سلیح کو 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر فرمایا آپ نے کہ جب تم میں کا کوئی جامع مسجد میں آئے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تب بھی 2 رکعت نماز پڑھے اور مختصر پڑھے۔ اچھا، یہ 2 رکعت والی بات، جیسے کہ ہم ظہر کے وقت پہنچے تو اس میں 4 رکعت سنت یا 2 رکعت سنت ہے، تو ہم سنت یہ موقعہ سنت ہے تو ڈائریکٹ وہی پڑھیں گے یا یہ تحیۃ المسجد پڑھ کے تب وہ پڑھیں؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھے، تو ہو گیا آپ نے وہ جو موقعہ پڑھی وہ گویا کہ پڑھ کر بیٹھے، تو آپ اس سے بری ہو گئے۔ اچھا شیخ، یہ سنتوں کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں پڑھنا افضل؟ سنتوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ؟ اللہ رسول کا طریقہ تھا آپ گھر میں پڑھتے تھے، لیکن آج کل کے حالات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے میں گھر پہ آؤں گا، گھر میں کوئی کام آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، گھر میں پہنچا 10 کام یہاں تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو گھر میں ڈسٹرب نہیں ہے تو اس کو گھر میں ضرور پڑھنا چاہیے مسجد سے ہٹ کر کے، لیکن اگر ڈسٹرب ہوتا ہے تو بہرحال مسجد میں پڑھ لینا بہتر ہے۔ ویسے عمومی طور پر یہ کہا جائے گا کہ سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات جاننے کی، حق پر عمل کرنے کی، حق کی تبلیغ کرنے کی، اسے ایک دوسرے تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔